چودھری صاحب کیا 2 دن آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، آج فیملی کی بھی بات ہوئی، کل ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، آج بھی کوئی مسئلے تھے، بٹ جو علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کیا کی، انہوں نے کیا عمران خان صاحب کو بتایا؟ کیونکہ لگ یہ لوگوں کو رہا ہے اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید ان کو گزشتہ روز پوری تصویر نہیں بتائی گئی، اس لیے آج فیملی ہی ملی ہے تو بات ہوئی ہے۔ میرا خیال میں یہ دونوں میں اتنی کنفیوژن نہیں ہے۔ اچھا، جو کل بات گور صاحب نے اور سلمان صاحب نے وہاں پہ کی ہے یا ہم نے بھی کی ہے، تو وہ جو 12 لوگوں کے کوائف اویلیبل ہیں جن کا پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ بھی وہ 12 لوگوں کا آیا ہے، لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا کھوسا صاحب ہوں یا علیمہ بی بی ہوں، وہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جو درجنوں لاپتہ افراد ہیں جن کے قوائف کا پتہ نہیں ہے، جن کے بارے میں جو ہے پرزمپشن یہ ہے کہ وہ جو ہے خدا نخواستہ وہ کیونکہ فائرنگ تو بالکل اس طرح سے ہوئی ہے، لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے، تو وہ یہ بات ہو رہی ہے، وہ جو بات یہ نہیں ہے کہ کسی تو اس میں بھی تو قصور آپ کی، معاف کریے گا، بٹ اس میں بھی قصور تو آپ کی پارٹی کا ہے نا، جیسے وہ کہہ رہی تھی نہ کوئی ہسپتال آپ لوگوں نے چکر لگایا ہے، نہ آپ نے کوئی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی ہے، نہ تھانے میں نظر آئے ہیں، پارٹی تو اس کے بعد لیڈرشپ تو جا کے گھروں میں بیٹھ گئی ہے، کارکن جو ہیں اس دن بھی مطلب کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا یا وہ انہوں نے اتنے مشکلیں سہیں، اور ایک کوئی لیڈر نہیں ہے جو یا ہمیں ہسپتال میں نظر آیا ہو یا تھانے میں نظر آیا ہو۔ ہاں، اس بات پہ آپ کے ساتھ میں ایگری کر سکتا ہوں کہ جس طرح کی ایک سوئفٹ ایکشن کی ضرورت تھی اور جس طرح کا ایک کوہرنس کے ساتھ جو ایکشن ہونا چاہیے تھا یا اس کا رسپانس ہے وہ، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف شاک بھی لیجئے کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اسٹیٹ بروٹیلٹی یا اسٹیٹ کا ریئیکشن اس طرح سے ہوگا کہ سیدھے انسٹیڈ آف انگیجنگ جو وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے ورکر آئے ہوئے تھے کارکنان کو، دیکھیے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکٹس ہوتے ہیں، آپ واٹر کینن یوز کرتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے پھر لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے یا ان کو، یہاں پہ جو معاملہ ہوا ہے اس قسم کا کوئی بھی جو آپ سے ڈسپروپورشنیٹ یوز آف بروٹ فورس ہوا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی اس وقت صرف شوق میں ہے؟ کافی دن ہو گیا سر، گیٹ آؤٹ آف دی شوق۔ یہ میں نے تو آپ کو انیشلی بات کی ہے، اب جو خان صاحب نے کل یہ ساری پارٹی کو کہا ہے اور ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ اس کو ہر فورم پہ اٹھائیں، اور آج تو انہوں نے خیر کہا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت ذمہ داران کے اوپر بھی دیں، اور یہ اس کے لیے جو ہے لطیف خان کھوسا صاحب کو جو میری انفارمیشن ہے لیگل کمیٹی کی وہ ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس پہ، اور جو اس پہ سوئفٹ ایکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ دیکھیے ایک جانب یہ ایشو ہے، دوسری جانب یہ ایشو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے لیڈرشپ جو تمام ہے ان کے اوپر فوراً پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت خان صاحب کے اوپر 52 پرچے ہوئے ہیں 26 سے لے کے اب تک، اور ان کو انوالو کر دیا، ایون جو رینجرز کا جس پہ اعزاز سید صاحب نے پورے سٹوری بھی کی ہے کہ اٹ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی، اس میں پوری لیڈرشپ عمران خان صاحب کو انوالو کر دیا گیا ہے۔ وہ جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں رینجرز کے جو لوگ، جس میں ایک فارمر سیکرٹری کا گرینڈ سن ہے عباسی صاحب کا، تو وہ اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کی موومنٹ کا، لوگوں کا ایک مسلسل جو ہے۔ چودھری صاحب آپ بے شک یہ بات کہیں، بٹ لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ ایک تو کہ شاید لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل پرواہ نہیں کرتی، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی تو لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، آپ کی تو اب آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پارٹی میں کیا چل رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب، مہر شرافت علی غالباً ان کا نام ہے، ان کی آڈیو سامنے آ گئی ہے، ویسے بھی پہلے بھی سنا ہے بہت لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو واٹ از ہیپننگ؟ آپ لوگوں کی اتنی لیک آف یونٹی کیوں ہے، اسپیشلی جب موقع ایسا ہے؟ نہیں، لیک آف یونٹی نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور وہ ہو جاتا ہے لوگوں میں، بڑی پارٹی ہے، اس میں بہت بڑی پارٹی ہے، لوگوں کی مختلف رائے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کولائڈ بھی کر جاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر کچھ کولیجن زیادہ ہی ہوتی رہتی ہے آپ کی پارٹی میں؟ نہیں، آپ فوکس زیادہ ہے ہمارے کولیجن کے اوپر، بیکاز ہمارے صرف کولیجن جو ہے وہی رپورٹ ہوتا ہے، باقی تو عمران خان کی گفتگو بھی رپورٹ نہیں ہوتی، اس کی تصویر بھی نہیں چلتی، نہ عمران خان کی کوئی بیان چلتا ہے، نہ عمران خان کی پارٹی کی کوئی پریس کانفرنس کور ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اور سلسلہ چلتا ہے، تو ہمارا یہ کولیجن ہے، یا جو ایک ایجنڈا ڈریون میں کہہ لوں تو اجازت دیجیے گا مجھے کہ ایجنڈا ڈریون نیوز ہیں ہماری پارٹی کے بارے میں زیادہ دی جاتی ہیں، جو ایکچوئل کام ہے اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے میڈیا میں، تو خیر آپ لوگوں کی جو میڈیا، آج خان صاحب نے اسپیشلی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کرش کرتے کرتے
جمہوریت کو, میڈیا کو اور عدلیہ کو کرش کر دیا گیا ہے. اور جس قسم کے میں تو بہت تحسین کرتا ہوں آپ سمیت تمام لوگوں کی جو اس گیگ ماحول میں, اس سانس بند کرتے حبس کے ماحول میں جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو. بٹ دین واٹ نیکسٹ؟ آئی مین اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا ڈریون ہے اور آپ لوگوں کی اتنی لڑائیاں نہیں ہیں تو یو آر سیئنگ اٹس بینگ بلون آؤٹ آف پروپورشن, بٹ سو وین ول وی سیک سم کائنڈ آف جس کو کہتے ہیں نا کوئی ریئیکشن آپ کی پارٹی سے وچ شوز کہ اچھا چلیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا نا جی کام نہیں نظر آ رہا, تو اب کون سا کام ہو رہا ہے, ہمیں کیا نظر آئے گا اگلے آنے والے دنوں میں؟ کہا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو نظر نہیں آنے دیا جا رہا. اچھا کیا فار ایگزامپل اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو رانا ثناءاللہ اور احسن اقبال کی جو گورنر آج اس پہ جو رائے ہے وہ بھی تو پھر لڑائی کیوں نہیں ہے؟ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, یہاں پہ لڑائی ہے. تو دیکھیے نا یہ تو ورڈ یوزیج ہے. آڈیو لیک نہیں سنی, اس ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? رانا صاحب دی بھی بن جائے گی. جی رانا احسان افضل خان صاحب نے ہمیں جوائنٹ نیٹر ہے وزیر اعظم پاکستان. ویلکم ٹو دا شو سر. فیصل چودھری سے سر میں بات کر رہی تھی, ان سے تو پاکستان تحریک انصاف پہ. سر آپ سے آبویسلی حکومت نے کچھ بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے احتجاج کے بعد, آپ پھر سے قانون سازی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جتنی تیزی سے یہ پلیٹ فارم جو ہیں ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جس طرح کے جدت سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں ڈیجیٹل دنیا کے اندر, تو وہاں پھر آپ کو قانون جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں, اور یہ اسی کا سلسلہ ہے. بالکل اس میں مس انفارمیشن ایک ٹارگٹ ہے. آپ کے ملک میں دہشت گرد سوشل میڈیا کو اپنا ایجنڈا پروپیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ ایشو ہے. پھر اوور آل آپ یہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں, ان کے دفتر یہاں پاکستان آئیں. سر یہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی جب پاور میں تھے نا, تو یہ تب سے کوششیں حکومت پاکستان کی کر رہی ہے, چاہے یہ پاور میں ہو چاہے وہ پاور میں ہو. بٹ ہمارا سر سائز ہی اتنا نہیں ہے کہ گوگل اور ٹویٹر ہمیں اتنی سیریسلی لیں کہ وہ اپنا دفتر یہاں لے کے آئیں. نہیں لیکن یہاں سے گوگل سائز بھی نہیں ہے اور حرکتیں بھی ایسی ہیں, لیکن گوگل اور ٹویٹر یہاں سے کروڑوں ڈالرز یہاں سے کما کے لے کے جاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے. بہرحال دیکھیں یہ جو اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے یہ اب جو ابھی معاف کریے گا آپ کے آنے سے پہلے کیونکہ ہم نے وہ تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیا کہ ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اور وہ اتھارٹی جو ہے اس کے پاس اختیار ہوگا سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے کا یا بلاک کرنے کا. تو سر سوشل میڈیا ایپس کو تو آپ کو ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے یا اس اتھارٹی کے نیچے پاور آ جائے گی کہ آپ فیس بک سے یہ اتار دیں اور گوگل سے وہ اتار دیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ ڈرافٹ ہے, لیکن بالکل کانٹینٹ بلاک کرنے کی ان کے پاس وہ جو میں نے جو جتنا سمجھا ہوں میں بالکل وہ اس کو ریموو کر سکتے ہوں گے. تو لیکن اگر یہاں ریپرزینٹیٹیو آفیسز آ گئے تو پھر ان کے تھرو بھی کیا جائے گا. لیکن نہیں, اس کے اندر اب تو چیزیں یہ اوور آل آ گئی ہیں نا جو اس کے اندر ہے. اب اس کے اندر ریگولیٹ آپ نے سوشل میڈیا کو کرنا ہے, آپ نے وائلیشنز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, بلاکنگ ان لافل مٹیریل ہے, پھر کوشش ہے کہ ریپرزینٹیٹیو آفیسز آئیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ اتھارٹی جو ہے وہ کرے گی. بالکل. تو سر اب اگر ایکس بلاک ہے جیسے, تو ایکس پہ اگر کوئی چیز پوسٹ ہوگی مگر وہ تو ویسے ہی بلاک ہے, تو پھر بھی سزا ہوگی؟ دیکھیں نہیں, میرا یہ تو آپ کا جو سوال ہے, پہلی بات تو یہ کہ ایکس کو بلاک ہونا بہت انفارچونیٹ ہے. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم نے کیا ہے, ہم ہی نے کیا ہے, حکومت نے کیا ہے. لیکن انفارچونیٹ اس لیے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹیکن اے لیسر ایول آپ نے لیا ہے کہ اس کو بلاک کر دیں. لیکن جو بڑا ایول ہے وہ یہ ہے کہ جب مس انفارمیشن آپ کی اسپریڈ ہوتی ہے اور اس کو ایک وہ چاہے وہ دہشت گرد ہوں چاہے وہ ملک دشمن بیانیاں ہو, اس سے آپ کو اربوں ڈالر کا آپ کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. اور کیسے بالکل نقصان ہوتا ہے جب آپ مثال میں آپ کو یہ ان کا ویسے تو مجھے سیاسی جماعت کی مثال نہیں دینی چاہیے کیونکہ اٹ از ناٹ, لیکن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی حالیہ ایونٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی سر آپ کی باقی حکومت ان کو دہشت گردی کہہ رہی ہے. میں آپ کو اب انہوں نے جس طرح اے آئی سے امیجز بنائے کہ ڈی چوک جو ہے وہ لہو سے جو ہے وہ نہا رہا ہے, پھر انہوں نے کہا کسی نے کہا 500 لوگ مر گئے ہیں, میسیکر ہوا ہے اس ملک کے اندر.
تو یہ وہ جھوٹ ہے جو پروپیگنڈا ہے، جو اگر کوئی ٹورسٹ آ رہا ہے پاکستان تو وہ رک جائے گا، اگر کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ رک جائے گی، لیکن اینڈ میں آپ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں اب لائنیں نہیں بالکل، لیکن فیصل چودھری صاحب ہیں خامخواہ سنجیدہ گفتگو میں دیکھیں یہ کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں ہے نا جی. یہ اب ان کا مسئلہ یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں 400 بندہ مر گیا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں 400 بندہ جو ہے وہ مر گیا، اور پھر ان کے بیان جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ہماری بھی تباہی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو سیریس نوٹ پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں. کروڑوں ڈالر ٹویٹر کما کے لے گیا. کیڑا ٹویٹر ہے سر؟ دیکھیں 6 مہینے سے تو بند ہے. میں آپ کو آن اے سیریس نوٹ میں کروڑوں ڈالر کون لے گیا تھا بھائی جان؟ چیک کرو دا نا ٹویٹر نہیں جے کوئی ہور جے. میں تو ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ पे इतने कोई इन्होंने लॉबियस्ट हायर करके फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला. खत इन्होंने लिखवा दिए लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं निकला. देखें बात ये है, खत ही लिखवाना होगा ना. देखिए मैं सीरियस नोट पे मैं आपको बताऊं, देखें अगर एक मुल्क का फेक न्यूज से, प्रोपेगेंडा से एक बुरा इमेज पेंट होगा तो बिल्कुल उसको सरमायाकारी में भी मसाइल आएंगे.